اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ تو ہم جو ہیں یہاں سے پڑھیں گے 113 سے۔ اور قالت الیہود، کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا، لیست النصارى، نہیں ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز پر نہیں ہے نصارہ۔ نصارہ کسے کہتے ہیں؟ عیسائیوں کو۔ اور یہودی کسے کہتے ہیں؟ جوس کو۔ کہ یہودی کیا کہتے ہیں کہ کرسچنز جو ہیں کسی بھی مذہب پر نہیں ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز پر نہیں ہے، علی شیئن، کچھ بھی۔ وقالت النصارى، اور نصارہ، وقالت، کہا نصارہ نے، لیست الیہود علی شیئن، اور یہودی جو ہیں کسی بھی چیز پر نہیں ہے، یعنی کہ ان کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور ہم یتلون، وہ سب کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں، الکتابہ، کتاب کی، یعنی کہ یہودی جو ہیں تورات پڑھتے ہیں، وہ بھی آسمانی کتاب ہے، اور عیسائی جو ہیں انجیل پڑھتے ہیں، وہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ کذالک، یہ، قال الذین، کہا، الذین، ان لوگوں نے، اور ان کے جیسی بات کس نے کی؟ لا یعلمون، جنہیں کوئی علم نہیں ہے، مثل قولہم، ان کے جیسی بات۔ اب جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک دوسرے کو یہودی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی بھی چیز پر نہیں ہے، یعنی کہ وہ جو ہے صحیح نہیں ہے، ہم صحیح ہیں، اور نصارہ کیا کہتے ہیں؟ ہم صحیح ہیں، اور یہودی کسی بھی چیز پر نہیں ہے۔ اور ساتھ میں جو ہے جنہیں کسی بھی قسم کا علم نہیں ہے، یعنی کہ جو ہے اپنی مرضی سے جو مشرک ہوتے ہیں، شرک کرنے والے ہوتے ہیں، مورتی پوجا کرنے والے ایک طریقے سے، وہ کیا کہتے ہیں کہ قولہم، ان کے جیسی بات، یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم صحیح ہیں، اور یہ کسی بھی چیز پر نہیں ہے۔ فاللہ یحکم، فا مطلب تو اللہ ہی یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، جس میں، کانوا فیہ یختلفون، یہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں کہ تمہیں ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ یہ آپس میں دوست ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن یہ اندرونی یہودی کیا کہتے ہیں کہ نصارہ جو ہیں کسی بھی چیز پر نہیں ہے، یعنی کہ ان کو مذہب کچھ بھی نہیں ہے، ان کے مذہب کو کچھ نہیں مانتے، اور نصارہ کیا کہتے ہیں کہ یہودی کسی بھی چیز پر نہیں ہے۔ اور ساتھ میں جو مشرک شرک کرنے والے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی انہی کے جیسی بات کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب صحیح ہے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ ایک طریقے سے جو ہے اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جبکہ یہودی اور نصارہ جو ہیں کتاب پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں، یہ سب ایک ہی نسل سے تو ہیں، یہودی اور نصارہ، لیکن کچھ نے تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، وہ تو نصارہ ہو گئے، اور کچھ جو ہیں یہودی ہی رہے، وہ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، وہ جو ہیں یہودی رہے۔ اب تو دیکھیے، اور اس میں کیا ہے، وہ آسمانی کتاب پڑھتے ہیں، یعنی کہ ان کو تو فرقوں میں بٹنا ہی نہیں تھا، وہ تو آسمانی کتاب پڑھتے آ رہے ہیں، انہیں تو پتہ ہے ایک اللہ ہے، ہم سب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے کتابوں میں، کہ تم اس ٹائم کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ تمہارے پاس جب کوئی نبی آئے تمہیں اس کو ماننا پڑے گا، اور آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آخری زمانے میں آئیں گے، ان کے بارے میں بھی ان کی کتابوں میں تھا، جسے انہوں نے ہٹا دیا، اور ایک اللہ توحید کی کا ہے، سب اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کیا چیز سیم بتائی، ساری کتابوں میں ایک چیز سیم ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک مت کرو، اور حرام حلال اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس زمانے کے اکارڈنگ بتایا، کچھ تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی، لیکن وہ کیا کرنے لگے؟ ایک دوسرے کو ہی کہنے لگے کہ جو ہے تم صحیح نہیں ہو، میں صحیح ہوں، اور جو ہے انہوں نے نئے عقیدے نکال لیے، اور اپنے آپ کو ہی جنت کے وارث بتانے لگے۔ اور دوسرا ان کو دیکھا، اور جو ہیں جو کسی بھی، جنہیں علم ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کا، یعنی کہ جو آسمانی کتاب ہی نہیں پڑھتے، اب آسمانی کون کتاب کو نہیں پڑھتے؟ یہودی بھی اور کرسچنس بھی، تورات اور بائبل انجیل جو بھی یہ پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت تو ان کو معلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہیں، یہ پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم آسمانی کتاب پڑھتے ہیں، وہ انہوں نے چینجز کر دیے ہیں، وہ الگ بات ہے، اور انہوں نے غلط اس کو بنا لیا، وہ الگ بات ہے، لیکن جس کو کسی بھی قسم کی آسمانی کتاب ہی نہیں کوئی پڑھتا، اس کو وہ بھی یہ بات کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، وہ غلط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے سب کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، کس کے دن؟ قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ تم میں سے صحیح کون تھا اور غلط کون تھا، کیا چیز کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور تم کیا کر رہے تھے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کھول کر ان کو بتائیں گے، بیان کریں گے کہ تم جو ہو کیا کچھ کرتے رہے ہو، کیا تم نے آگے بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ جو ہے اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ اور منجو ازلما، اور ومن ازلم، اور سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن،
ممن جو منا مسجدہ جو منا مطلب روکے مسجد سے اللہ اللہ کی این یذکرہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے فیہا اسمہ اس کے نام کا، یعنی کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو منع کرے روکے مسجدوں سے اللہ تعالیٰ کی جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اس کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابیہا اور اس میں خرابی پیدا کرے، اس میں جو ہے اس کو ویران کرے، یعنی کہ اس میں لوگوں نماز نہ پڑھنے دے، اس کو ویران کرے، اولئک وہی لوگ ہیں ما کانا لہم بلکہ اولئک یہ لوگ ہیں ما کانا ہے لہم یدخلوہا کہ ان کو داخل ہونا چاہیے اس میں الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی لا پلس ہم ان کے لیے فی مطلب میں دنیا میں خزی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرتی اور آخرت میں عذاب عظیم دردناک عذاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب یہ لوگ ہیں، اب یہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے اور ہم صحیح ہیں تو وہ دوسرے کو تو حقیر مانے گا ہی نا، اس کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ میں صحیح ہوں۔ اب میں تو انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ نیچے لے جاتی ہے۔ اگر جو اپنے کتاب صحیح طریقے سے پڑھیں تو کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی نہ کرتے، وہ کبھی یہی نہ کہتے کہ آخری نبی نہیں ہے، وہ تو فوراً سرنڈر کر دیتے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، ہم اس کو مانتے ہیں، ہمیں دوہرا اجر ملے گا۔ اگر جو سارے انسان اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتے، پے در پہ ان کے پاس نبی آئے، 2000 سال تک ان بنی یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے پہ در پہ نبی بھیجے، پھر عیسیٰ علیہ السلام بھیجے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کس چیز کی خوشخبری لے کے آئے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ وہ خوشخبری دے کر چلے گئے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور سب کچھ جاننے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ اور کیا کرتے تھے؟ ان سے سب سے بڑا ظالم اس لیے کہا کیونکہ ان کو پتہ تھا سب کچھ کہ آخری نبی ہیں، سب کچھ ہے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی مسجدوں میں آنے سے روکتے تھے۔ جو بھی انسان کوئی مسجدوں میں کسی کو روکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے، اس کا ذکر کرنے سے، اس کا نام لینے سے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وہ جو ہے سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو آج کے ٹائم میں دیکھیے ظلم جو ہے پرچم پر ہے، خاص ہم جو ہے ہم تو انڈیا میں رہتے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگ جو ہیں یہاں خاص طور سے اسپیشلی مسجدوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مسجدوں میں خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں، مسجدوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں، ان کو توڑنا چاہتے ہیں، ان کی جگہ وہ چیزیں بنانا چاہتے ہیں جس کا کوئی سند نہیں ہے، جس کی کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ہی نہیں بتائی۔ اب یہ کتاب ہم یہ کہہ لیں صرف ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں ہے یہ کتاب، مسلمانوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کو تو حکم ہوا ہے اسے عام کرو، اس کو اچھی طریقے سے سیکھو اور سیکھتے رہو مرتے دم تک۔ بہت خزانے ہیں قرآن کے اندر اور جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ کتاب صرف ہمارے پاس، ہم یہ سوچ لیں ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو ذلہ دان میں کریں اور اپنی جو ہے اس کو ایک اچھی اونچی جگہ رکھ دیں، یہ کتاب اس لیے نہیں ہے کہ اس کو صرف اس کی دھول صاف کر دیں، کبھی سورہ کہف پڑھ لی ہفتے میں ایک بار یا کبھی رمضانوں میں کھول کے دیکھ لیا، اس لیے نہیں ہے کتاب۔ اس کتاب کو سمجھے اور لوگوں تو کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظالم کس کو بتایا؟ جو منع مسجدہ روکے مسجد سے اللہ کی، اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے، اور اس میں خرابی پیدا کرے، خرابی مطلب ویران کرے، اس کو یہ سوچے اس کو ڈسٹروائے کر دیں، اس کو توڑ دیں، اس میں لوگوں کو نماز نہ پڑھنے دیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو پریشان کریں، اونچے اونچے ڈیجے بجائیں یا اس کو کسی بھی طریقے سے پریشان کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑا ظالم کہا ہے۔ اب اس میں سے یہ ظلم یہودی بھی کر رہے ہیں، کرسچنس بھی کر رہے ہیں۔ اب چین میں دیکھو، چین میں بھی کس قدر مسلمانوں پر ٹارچر ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا مذہب ہے جو کسی پوری دنیا میں جس پر اتنا ٹارچر ہوتا؟ کیوں سب مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ کبھی یہ چیز غور کریں، عام انسان بھی غور کرے کہ کیا ایسی وجہ ہے جو پوری دنیا میں کسی کو کسی مذہب سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، صرف ایک مسلمان ہے جو پوری دنیا میں سب پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کیوں پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مسلمان، کیونکہ شیطان جو ہے کسی کے پیچھے نہیں پڑنا، اس کو تو صرف اسلام کو ہی ختم کرنا ہے، کیونکہ پتہ ہے اگر جو انسان اسلام قبول کر لے گا اور توبہ کر لے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور شیطان بھی، اور شیطان کے کچھ ساتھی انسانوں کے روپ میں بھی ہوتے ہیں، وہ سب پورے آڑے آئے ہوئے ہیں کہ جو ہے اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے، اسلام کو بالکل ختم کر دیا جائے، لیکن وہ کیا ہے؟ ان کی آرزویں ہیں، گمان ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا وعدہ کر رکھا ہے قرآن کا، اور دین آگے کو پھیلے گا ہی پھیلے گا، چاہے ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ٹائم آ رہا ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت غفور رحیم ہے۔ تو سوچ لو، جو کام یہ لوگ بھی کر رہے ہیں، جو بھی مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، کیا کیا جاتا ہے مسجدوں میں؟ بتائیے، مسجدوں میں بیٹھ کے ٹی وی تو دیکھا نہیں جاتا نا، مسجدوں میں بیٹھ کے صرف عبادت کی جاتی ہے۔ لوگ باغ کوئی ہوتا ہے جو آرام کرنے بھی آ جاتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بچے قرآن پڑھنے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن سیکھتے ہیں حافظ صاحب سے، نمازیں ہوتی ہیں، نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور
سجدے کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. لوگ کتنے لوگ آتے ہیں, اجنبی انجان لوگ بھی آتے ہیں, سب اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں, سب ایک اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. یہی تو ہے, لیکن بہت پرابلم ہے, اذان سے پرابلم ہے, نمازوں سے پرابلم ہے, اور کس قدر لوگوں نے وہ مچا رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ان کو تو چاہیے تھا کہ اگر جو مسجد میں داخل ہوں تو ڈرتے ڈرتے داخل ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, وہاں کوئی ایسی بات فضول بات نہیں ہوتی, وہاں کوئی خراب بات نہیں ہوتی. کیونکہ اگر جو کوئی مسجد میں فضول بات کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, یا غلط چیزیں مسجد کے اندر کرتا ہے, تو اس پر بہت گناہ ہوتا ہے. کیونکہ اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. سب سے مین بات تو دیکھیے, اب مسلمان جو ہیں ان کا دل مسجدوں میں نہیں لگتا. مسلمانوں کا دل کہاں لگنے لگ گیا ہے؟ مسلمانوں کا دل جو ہے اور چیزوں میں لگنے لگ گیا ہے. مسلمان جو ہے اور چیزوں کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی ہے. مسلمان جو ہے اور چیزوں سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں, تو مسجدوں سے دور جا رہے ہیں. تو یہ بھی وجہ ہے, انہوں نے خود بھی اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا, اور لوگ تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ جو ہے مسجدوں کو بالکل ڈسٹروائے کر لیا جائے. تو لیکن مسلمانوں کی بھی کمی ہے, انہوں نے مسجدوں میں صرف جمعے سے جمعہ تو بھیڑ ملے گی آپ کو, ورنہ فجر میں بالکل خالی مسجدیں خالی ہوتی ہیں. کوئی بیچارے بڑے بڑے ایج کے لوگ مسجد جاتے ہیں. کیوں؟ کہ مسلمان اللہ تعالیٰ, یا تو ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے, یا آخرت کا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے. جبھی تو, ورنہ خوف ہو تو انسان دوڑا جائے نا. وہ تو اپنی آخرت بنائے گا, اس کو اگر جو آخرت پر فوکس ہوگا. فوکس تو ہمارا پوری طریقے سے دنیا پر لگا ہوا ہے. اور لہم فی الدنیا, اور مطلب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے, جو یہ کام انہیں تو چاہیے کہ وہ ڈرتے ڈرتے داخل ہوں, اور ان کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں, مسجدوں میں خرابی پیدا کرتے ہیں. لہم فی الدنیا خزی, دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے. لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے. عذاب ہے عظیم, عظیم مطلب بہت بڑا. یعنی کہ تم یہ کام چھوٹا سمجھ رہے ہو, تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم جو مسجدوں کو توڑ دو گے یا مسجدوں کو ڈسٹروائے کر دو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں یوں جانے دے گا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم سے کہ کیوں, کس بیس پر تم نے کیا تھا, کیا ہو رہا تھا وہاں, ایسا کیا وہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا تھا؟ تم خود نہیں لے رہے تھے, اگر جو کوئی اور لے رہا تھا تمہیں اس سے بھی پرابلم تھی. تم نے کبھی کچھ اپنا دماغ استعمال نہیں کیا, کبھی غور نہیں کی کائنات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں بنائی ہے, آسمان زمین کیوں بنایا. اگر جو کوئی غور کر رہا تھا, کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا تھا, تمہیں اس سے بھی پرابلم تھی, تمہیں اللہ تعالیٰ کے گھر سے پرابلم تھی. تو یہ سارے سوالوں کے جواب بھی دینے ہوں گے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لہم فی الدنیا خزی, رسوائی ہے ان کے لیے, اور آخرت میں عذاب ہے عظیم. وللہ, نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. وللہ, اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق والمغرب, اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا, تو جہاں کہیں بھی تم اپنا رخ پھیرو گے, فَأَثَمَّا وَجْهُ اللَّهِ, اپنا چہرہ, تو وہاں کیا پاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے. ان اللہ, بے شک اللہ, وسیع علیم, وسعت والا ہے, یعنی کہ بہت وسعت والا ہے, اور علیم, بہت علم والا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے, لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہ اللہ کا رخ ہے. بے شک اللہ بہت وسعت والا, بڑا علم رکھنے والا ہے. یعنی کہ اگر جو ہم یہ سوچیں, اللہ تعالیٰ میں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. اگر جو مسجدیں اگر جو توڑیں گے, مسجدیں ڈسٹروائے کریں گے, تو پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے. مشرق بھی اللہ کا ہے, مغرب بھی. تم جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ رخ کرو گے وہاں اللہ تعالیٰ ہیں, اور اللہ تعالیٰ وسیع ہیں, اللہ تعالیٰ بہت وسعت رکھتے ہیں, بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا, اور علیم, علم والے بھی ہیں. وقالا, اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. وقالو, اور کہا, اتخذ اللہ ولد, اللہ تعالیٰ کے اولاد ہے. سبحانہ, تو پاک ہے اللہ, بلا, بلکہ, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے, کلو, ساری کی ساری, لہو قانتون, اللہ تعالیٰ کے آگے فرما بردار ہیں. اب یہ بات کون کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں. کرسچنس لوگ کہتے ہیں, اور جوز بھی کہتے ہیں کہ کرسچن کیا کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور جوز کیا کہتے ہیں, خضر علیہ السلام جو ہے, نہیں ان کا کچھ اور نام ہے, میرے یاد نہیں آ رہا اس وقت, وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور اللہ تعالیٰ, یعنی کہ وہ اور اللہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو سبحانہ, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب چیزوں سے. اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے. سہاروں کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی پاورفل ہے.
اللہ تعالیٰ نہ اللہ تعالیٰ جو ہے اے اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ، اور وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، اور زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ زمین آسمان پر اللہ تعالیٰ کی کرسی چھائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں اور اس کو ذرا سی تھکن بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پاور کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ کمزور۔ اب انسان جو ہے، ہم بچے ہوتے ہیں، ہماری ہوتے ہیں نا کہ ہماری پراپرٹی کا کیا ہوگا، جب ہم جو کچھ چھوڑیں گے وہ کس کو دیں گے۔ سب کو یہی لالچ ہوتا ہے کہ اپنے قریبی کو دیں، اپنے اولاد کو، اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جائیں، یا پھر بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گی ہماری اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان سب چیز، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سب کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، زمین بنائی، کروڑوں پتہ نہیں لا تعداد فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب چیزوں سے جو تم بنا رہے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ یہ سب جھوٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاک ہے اللہ، بلکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی کچھ زمین میں ہے، کلو ساری کی ساری لہو قانتون، اللہ تعالیٰ کے آگے فرما بردار ہیں۔ سب کی سب چیزیں انسانوں کو چھوڑ کر، انسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑی سی اجازت دے دی ہے کہ تم جو ہو اللہ تعالیٰ کو مانو، اور سیدھا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، شیطان کا راستہ بھی دکھا دیا۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو دونوں راستے واضح ہو گئے کہ اس راستے پر چلو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، سیدھے راستے پر چلو گے، اللہ کی بات مانو گے، رسول کی اتباع کرو گے، اور جو ہے اپنا آپ کو بچ کر بچاتے ہوئے نماز قائم کر کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے مانتے، کوشش کرتے کرتے تم جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ دوسرا راستہ شیطان کا راستہ ہے، جو یہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، نہ آخرت کی زندگی ہے، نہ بس دنیا کی زندگی مین ہے، بس یہیں رہنا ہے، یہیں مرنا ہے، یہیں بس اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا ہمارا، اور یہیں عیش کرو، یہیں خوب انجوائے کرو اپنی لائف کو، اور جو انجوائے نہیں کرے تو لائف کچھ بھی نہیں ہے ہماری، اور یہیں جو ہے اپنے سارے شوق پورے کرو، اور یہیں شیطان کو راضی کرتے رہو، دن رات جو ہے غلط کام کرو، لوگوں کے فائدے کے بارے میں نہ سوچو، لوگوں کی بھلائی کے بارے میں نہ سوچو، اور جو ہے نہ نمازیں پڑھو، ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کرو۔ شیطان کس طرف لے جاتا ہے ہمیں؟ نافرمانی والے کام، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ میرے آگے شرک نہ کرو، میرے ساتھ شرک نہ کرو، وہ شرک کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے حیائی کے کام سے بچو، وہ بے حیائی کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گناہ سے بچو، وہ گناہ کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حرام نہ کھاؤ، وہ حرام کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غلط یاریوں سے بچو، وہ غلط طرف ہمیں لے جاتا ہے، ہمیں پوری طریقے سے کیا کر دے؟ ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ تو بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سارے کے سارے بندے جو ہیں، سب چیز اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ دیکھو روز سورج نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، رات آتی ہے، دن آتے ہیں، زمین آسمان میں جتنے بھی ہیں سب اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں۔ بارش ہوتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، سب جو ہے قانتین فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اولاد کی، اولاد کی ضرورت تو کس کو ہوتی ہے؟ جو کمزور ہوتے ہیں، ہم جیسے کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ تو یہاں جو لوگ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولادیں ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام، جو کرسچنس لوگ ہیں، اتنی بڑی میجورٹی ہے، دنیا کی نمبر 1 میجورٹی جو سب سے زیادہ ہیں دنیا میں، ان کا غلط عقیدہ، اس کی اللہ تعالیٰ تردید کر رہے ہیں کہ تم نے کہاں سے اپنے آپ گھڑ لیا اپنا مذہب۔ اللہ تعالیٰ کرسچنس کو بہت ساری، اگر جو کرسچنس، اس لیے تو کرسچنس ایمان لے آتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو وہ ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب دل پر اثر کرتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط راستے پہ ہیں، ہمیں بہکا دیا کسی نے۔ اگر جو اپنی کتابیں پڑھتے، اگر جو ان میں ملاوٹ نہ ہوتی تو وہ غلط راستے پر نہ جاتے، لیکن ان کے بڑے بڑے جو علماء تھے انہوں نے گڑبڑ کر دیا، اور انہوں نے اپنے پاس سے اپنی کتاب بنا لی۔ تو جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ سوچتے پڑھتے ہیں کہ ہم جو ہے قرآن میں غلطیاں نکالیں گے، یا قرآن کو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم بتا سکیں کہ کیا کیا غلط ہے، لیکن وہ خود ہی مان لے آتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے سینے پر اثر کرتا ہے۔ چلیے بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں یہاں تک۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیجیے، ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجیے، ہم سے بہترین دین کا کام لے لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، سمیعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔